حضرت داؤد علیہ السلام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مستحکم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آپ کی حکومت میں کوئی بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی۔ روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ سے نوازا ہے۔ آواز آئی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب لوہے کو پکڑتے وہ نرم ہو جاتا، اس سے آپ زرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زر ہیں، لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے۔ آپ علیہ السلام چرند اور پرند کی بولی سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ انہوں نے اپنی قیادت میں کئی جنگیں لڑیں اور اللہ کے حکم سے ہر جنگ میں دشمنوں پر جیت حاصل کی۔ ان فتحوں نے جنگجوؤں کے لیے گھمنڈ کا کارن بنا دیا اور وہ گھمنڈ میں اکڑ کر چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب بھی کسی فتح کیے ہوئے شہر میں داخل ہوں تو عاجزی اور ونمرتا اپنائیں اور تکبر، گھمنڈ سے بچیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی نافرمانی کی اور گھمنڈ اور تکبر میں پڑ گئے۔ ان کی اس نافرمانی اور بغاوت پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کے بعد بھی بنی اسرائیل میں کئی نبی بھیجے گئے جو انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی نافرمانیاں اور بغاوتیں بڑھتی ہی گئیں۔ یہ واقعے ہمیں اللہ کے حکموں کی پیروی اور ونمرتا کی اہمیت کا سبق دیتے ہیں۔